मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जो मैंने हदीस पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में वक्त की कदर करने का हमें हुक्म दिया है कि अपने टाइम की, अपने वक्त की कदर करो। उस कदर को समझाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों का तज़किरा किया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। शबाबका क़ब्ल हरमिक, फरमाया बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझो। फराग़का क़ब्ल शग़लिक, जो फरागत के अय्याम हैं उनको गनीमत समझो, इससे पहले कि मशगूलियत बढ़ जाए, बिजी हो जाएं आप। फ़क़रक ग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, अभी अल्लाह ने इतना पैसा दिया कि आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ऐसा ना हो कि ऐसा टाइम आए कि आपकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी ना हों, तो इन अय्याम को गनीमत समझ लो, जब खाने को मिल रहा है और रहने को जगह भी मुयस्सर है। सेहता का क़ब्ल सक़मिक, अभी सेहत है, चल फिर सकते हो, खा पी सकते हो, आराम कर सकते हो, बोल सकते हो, मेहनत कर सकते हो। बाज़ दफ़ा ऐसा वक्त आता है कि इंसान बिस्तर पे चला जाता है, बीमार हो जाता है, फिर वो सेहत के अय्याम को याद कर रहा होता है। और आखिर में फरमाया हयात का क़ब्ल मौतिक, अभी ज़िंदगी है लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी, एक वक्त मौत का भी आने वाला है, तो इस ज़िंदगी को गनीमत समझ लो उस मौत से पहले पहले। तो ये 5 चीज़ों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया है। इसका हासिल ये है, खूब समझ लें, जब भी हदीस में कोई तज़किरा आए 5 चीज़ें या 4 चीज़ें या 3 या 2 अदद बयान हो, तो उसका मकसद वो अदद नहीं होता, वो सिर्फ याद कराने के लिए, वरना 5 नहीं सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं। आज नए नए मुफ्ती पैदा हो रहे हैं ना, जो आपको मुज्तहिदीन से हटाते हैं, तो वो हदीस पेश करेंगे, देखो हदीस में ये 3 चीज़ें हैं, तो बस 3 हैं, चौथी कहाँ से ले आए, 4 चीज़ें हैं, 5वीं कहाँ से ले आए, 5 चीज़ों का तज़किरा ये 6ठी मुफ्तियों ने, मौलवियों ने खुद निकाल ली। ये वो लोग हैं जिनको कुरान और सुन्नत के अलावा सब कुछ आता है, तंज करते हैं, मौलवी ऐसे बता रहे हैं, मुफ्ती लोग ये बता रहे हैं। इसकी मिसाल दे के फिर मैं मौजू की तरफ आता हूँ। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मात इब्नु आदम इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान की मौत हो जाती है 3 चीज़ें जारी रहती हैं उसके अमल में से। सदक़तुन जारियतुन, जो उसने सदका छोड़ा जो हमेशा चलता रहेगा। वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं मांगती रहेगी। इल्मुन युन्तफ़अु बिही, वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। लोग कहते हैं इसमें ईसाले सवाब कहाँ से आ गया, इससे भी ये वाज़ेह एक और हदीस है जिसमें आता है, एक सहाबी ने नबी से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक सहाबिया ने अर्ज़ किया मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, अफ़ा अतसद्दक़ु अन्हा, क्या मैं वालदा की तरफ से सदका कर सकती हूँ? आपने फरमाया हाँ। तो सदका, उसका सवाब कहाँ किसको पहुँच रहा है? औलाद सदका कर रही है, औलाद दुआ मांग रही है, सवाब किसको मिल रहा है? वालिदैन को मिल रहा है। तो
اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے. اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. یہی ریفرنس کیا ہے؟ کافی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد میں دریاں بچھا دیں, اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو. تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا, اس میں ہر نیکی آ گئی اس کے اندر. اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا, اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا, اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا, اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا, اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا, اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے, پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں, اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے, سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا. اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں, کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے, اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ, کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا, ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی. وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے, تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا. قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھائی؟ تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے, یہ کہاں ثابت ہے؟ تو بھائی صدقہ نیکی ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا, بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا, یہ 3 سمجھانے کے لیے, 3 نہیں, وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں, 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں. اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے. یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص تھے نا, صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے, کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں, انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں, اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے. تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے. انفرادی کیا یا نہیں کیا, تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا. اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے, تو یہ تو دل کی چیز ہے نا, اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا, کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا؟ یہ تو دل کی بات ہے. تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے, یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا, فلاں عمل بھی کیا, فلاں عمل بھی کیا. اب دل میں کیا نیت تھی, اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں, یہ نیت یہ وہ جانے, اللہ جانے. ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ, دل میں نیت ہوتی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے, لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ There are 2 types of قرآن خوانی. قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا, پبلک آتی ہے, سب قرآن پڑھتے ہیں, تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں, 2 قسمیں, بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے, سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں, اس کی 3 قسمیں ہیں.
ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں، آج قرآن خوانی ہوگی. یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح اجتماعی حیت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے، اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے.